ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद शाकिर बुड्ढे मालवी साहिब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद
फरमा रहे थे। अब इस महफ़िल के आखिरी कारी जो तिलावत फरमाएंगे उनसे पहले मोहम्मद मूसा वो तिलावत करना चाहते हैं, तो 1-2 मिनट के लिए इनकी तिलावत समाअत फरमाइए। والذي أخرج وجعله أخوة ये बच्चे कारी मोहम्मद अबू बकर साहिब जिन्होंने ईरान में होने वाले तिलावत के मुकाबला में अव्वल पोजीशन हासिल की थी और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो ये इनकी मोटिवेशन है, ये बच्चे उनको सुनते रहते हैं। तो घर में कहते थे कि जिस तरह कारी अबू बकर साहब का इस्तकबाल हुआ था, उनको फूलों के हाथ डाले गए थे, तो मैंने भी तिलावत करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक बख्शे, ये बच्चे मुस्तक़बिल के जो हैं वो कारी कुरान बने और हमारे मुल्क पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का नाम रोशन करें। अब बिला ताख़ीर इस महफ़िल के आखिरी कारी उस्मान यूसुफ़ साहब तिलावत इरशाद फरमाएंगे। कारी उस्मान यूसुफ़ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
وقل إني أنا النذير المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما يعملون. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم
سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ دو تین باتیں کر کے ہم نتائج کا اعلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بچے اس مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس کے بعد ہمارے معزز مہمانان گرامی جو ہمارے پاس تشریف لائے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے سامنے قاری محمود حسن محمود صاحب، محمود صدیق صاحب ماشاءاللہ کوئی 5 سال سے تشریف لا رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ہمارے استاذ محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ آج ہم ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ موت تو یقینی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت موت کہ وہ گھر سے تلاوت قرآن کے لیے نکلے اور واپس کفن میں لپٹے ہوئے پہنچے، اور ہم اللہ کے حضور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ قاری محمود صدیق صاحب، ان کے والد محترم بھی بہت مایہ ناز قاری قرآن تھے۔ جن ہستی کا میں نے نام لیا ہے، قاری نوید الحسن لکھوی صاحب، اپنے پورا خاندان اسی قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہمارے پاس قاری محمود شاکر بڈھے مالوی جو تشریف لائے ہیں، یہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب کے کزن ہیں۔ ان کے والد محترم بھی پاکستان کے ایک مایہ ناز قاری قرآن ہیں اور خدمت قرآن میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ حضرات اس لیگسی کو لے کر آگے چلتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جبکہ ایک سنگر کے کسی بھی میوزک کنسرٹ کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، ایسے دور میں کہ جب دنیا جہان کا میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے، ایسے دور میں یہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی محفل سجاتے ہیں، اگرچہ دنیا شاید ان کا حق ادا نہ کر پائے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ضرور سرخرو ٹھہریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے حافظ شہزاد صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، بہت ہی محنت سے، یقین جانیے اس سارے کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس محفل کو برپا کیا ہے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ کراچی سے، سوات سے، پشاور سے اتنے جو ہیں وہ بچوں نے اس تلاوت میں حصہ لیا ہے۔ بہرحال چونکہ چند ایک کوئی ہی انعام ملنا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ یار عجیب بات ہے کہ اتنی دور سے یہ بچے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ انعام بھی بڑھایا جائے اور اس محفل کو اور بڑھایا جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے لیے جن بھائیوں نے اللہ کی رضا کے لیے تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، دعا میں شامل کیا ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکت نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک سوال کا جواب دیجئے گا، اس کائنات میں سب سے پہلا قاری قرآن